یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ ایک تو آج کے مارننگ پرائم ٹائم کو عمر تک محدود کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو وہاں تک پہنچنے میں دقت ہوگی۔ 2 مرتبہ ہم کو کچھ ویڈیوز ہٹانی پڑی، تب جا کر کے اس کو کھولا ہے، آپ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، اب آرام سے کھلتا ہے۔ اور دوسری ویڈیو بھی کچھ اسی طرح کا پرابلم ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر سے اپلوڈ ہو رہی ہے اور ہو چکی ہوگی، اس کو بھی آپ دیکھیں۔ اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے اور ادارے کو ضرور مضبوط کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور خبر ہے میگھالیہ کے گورنر ستیہ پال ملک نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکز کی مودی حکومت پر ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ انہوں نے اڈانی کو وزیر اعظم کا دوست بتاتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ انہی کی وجہ سے ملک میں ایم ایس پی نافذ نہیں ہو پا رہا ہے۔ گورنر ستیہ پال ملک کا یہ بیان کئی اخبارات کی سرخیاں بنی ہیں، اور کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے ایک انگریزی اخبار کا تراشا ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میگھالیہ کے گورنر وزیر اعظم کے دوست ستیہ پال ملک نے وزیر اعظم کے ایک اور دوست کے بارے میں سچ بولا ہے۔ ناظرین گرامی ادھر تیستا ستلواڑ کی ضمانت عرضی پر سپریم کورٹ نے گجرات حکومت کو نوٹس جاری کر کے جواب مانگا ہے۔ 2002 کے گجرات فسادات کے لیے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو پھنسانے کی سازش تیار کرنے اور اس کے لیے جھوٹے ثبوت تیار کرنے کے الزام میں گرفتار تیستا جیل میں بند ہیں اور اپنی ضمانت کے لیے عدالت میں عرضی داخل کی ہے۔ ذیلی عدالت میں ان کی عرضی کو مسترد کر دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی۔ اس پر عدالت عظمیٰ نے گجرات حکومت کو نوٹس جاری کیا اور اس پورے معاملے پر آئندہ 25 اگست کو سماعت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین دہلی سے کلکتہ جا رہی انڈیگو ایئر لائنس کے ایک طیارے میں ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے مسافروں کی سانسیں اٹک گئی ہیں۔ دہلی سے کلکتہ جا رہے طیارے میں اتوار کے روز سامان رکھے جانے کا جگہ کارگو سے دھواں نکلنے کے الرٹ کا سائرن بغیر کسی وجہ سے بجنے لگا۔ یہ واقعہ طیارے کے ہوائی اڈے پر اترنے سے پہلے کا ہے۔ اس سلسلے میں انڈیگو ایئر لائنس نے اتوار کو ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا کہ کلکتہ ہوائی اڈے پر اترنے کے بعد ایئر بس طیارے کی جانچ کی گئی، لیکن اس الرٹ کو غلط پایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی ادھر دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ منیش سسودیا نے کہا کہ مجھے عام آدمی پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہونے کی پیشکش کی گئی ہے۔ سسودیا کا دعویٰ ہے کہ بی جے پی نے انہیں پیشکش کی ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی توڑنے کے لیے ان پر درج سی بی آئی اور ای ڈی کے تمام مقدمات بند کر دیں گے۔ ناظرین گرامی ادھر ریزرو بینک آف انڈیا یو پی آئی کے ذریعے کی جانے والی ادائیگیوں پر چارجز لگا سکتا ہے۔ اس طرح کی خبریں پچھلے کچھ دنوں سے زیر بحث تھی۔ لوگوں کے بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان وزارت خزانہ کو جلد بازی میں اس معاملے میں وضاحت دینی پڑی ہے۔ مرکزی وزارت خزانہ نے واضح کیا ہے کہ یو پی آئی لین دین پر کوئی سروس چارج نہیں لگایا جائے گا۔ وزارت خزانہ نے یو پی آئی عوام کے لیے بے پناہ سہولت اور معیشت کے لیے پیداواری فوائد کے ساتھ ایک ڈیجیٹل عوامی سامان ہے، یہ اس طرح کا بیان جاری کیا ہے۔ ناظرین اتر پردیش کے 64 اضلاع مانسون کے دوران معمول سے کم بارش ہونے کی وجہ سے ان میں سے کئی اضلاع خشک سالی کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات IMD کے اعداد و شمار کے مطابق ریاست کے 75 میں سے صرف 11 اضلاع میں 19 اگست تک معمول کے مطابق بارش ہوئی ہے۔ تاہم ایک حکومتی ترجمان نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بارشیں اس کمی کو پورا کر دیں گی۔ ریلیف کمشنر رنویر پرساد نے کہا کہ حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس وقت سرکاری طور پر خشک سالی کا اعلان کرنا قبل از وقت ہوگا۔ ناظرین جموں کشمیر کے ضلع راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں LOC پر نامعلوم افراد کی مشتبہ نقل و حرکت کے بعد فوج نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک پاکستانی درانداز زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ خبروں کے مطابق فوج نے آس پاس کے علاقوں کو محاصرے میں لے کر بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں اتوار کے روز فوج نے LOC کے نزدیک مشتبہ افراد کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا، جس کے بعد اس شخص کو للکارا گیا تھا۔ ناظرین PDP صدر و سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا دعویٰ ہے کہ انہیں شوپیاں کے چھوٹی گام میں ایک کشمیری پنڈت جس پر حال ہی میں حملہ کیا گیا اس کے گھر جانے سے روکنے کے لیے اتوار کے روز خانہ نظر بند رکھا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت ہند کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہی کشمیری پنڈتوں کو آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ موصوف صدر نے یہ باتیں اتوار کو اپنی ایک ٹویٹ میں کہی تھیں۔
ناظرین، ادھر ہماچل پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے لگاتار ہو رہی بارشوں کے درمیان بادل پھٹنے، زمین کھسکنے کے واقعات پیش آئے ہیں، جن میں متعدد افراد کی جان چلی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ریاست بھر میں اب تک 22 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، کئی دیگر کے ملبے کے نیچے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ بارش کے دوران سب سے زیادہ تباہی منڈی، کانگڑا اور چمبا ضلع میں ہوئی۔ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم سے متعلق 36 واقعات درج کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ایک سینئر سرکاری اہلکار نے بتایا کہ 8 ریاستوں بشمول ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے میں جلد کی گانٹھ کی بیماری کی وجہ سے اب تک 7300 سے زیادہ مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس انفیکشن پر قابو پانے کے لیے ویکسینیشن مہم کو تیز کیا گیا ہے۔ جلد کی گانٹھ کی بیماری LSD ایک متعدی وائرل بیماری ہے جو مویشیوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ خون پینے والے کیڑوں جیسے مچھروں کی مخصوص نسلوں سے پھیلتا ہے۔ یہ بخار کا باعث بنتا ہے، جلد پر گڈھے بن جاتے ہیں اور موت بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ادھر جنتر منتر پر کسان تنظیموں کی جانب سے منعقدہ ایک دن کی مہا پنچایت پیر شام کو ختم ہو گئی ہے۔ اس دوران سنیکت کسان مورچہ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے سرکار کو مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے 15 دنوں کا وقت دیا ہے، اور اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں تو 15 دنوں کے بعد آندولن تیز ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ کسانوں کے لیڈر شیو کمار نے جانکاری دی کہ منگل کو رکاب گنج گرودوارے میں کسان مورچے کی میٹنگ ہے، جہاں کسان لیڈران آگے کی حکمت عملی بنائیں گے۔ کسان مہا پنچایت کی قیادت کر رہے لیڈروں میں شیو کمار ککا نے اس دوران کہا تھا کہ ہم نان پولیٹیکل ہی رہیں گے۔ ناظرین، ادھر باندھا جیل میں بند سابق رکن اسمبلی مختار انصاری کے رکن پارلیمنٹ بھائی افضال انصاری نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے چھاپہ ماری پر یوگی حکومت پر جم کر تنقید کی ہے۔ افضال انصاری نے کہا کہ جب تک یہ حکومت ہے جتنا کودنا ہے کود لو، اپنی حکومت آتی ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا، اپنی ایک ایک چیز واپس لے لوں گا۔ غازی پور کے کرنڈا میں ایک پروگرام میں لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے افضال انصاری نے یہ بات کہی تھی۔ ناظرین، ادھر ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے محکمہ انکم ٹیکس اسپتالوں، بینکویٹ ہالز اور کاروباری اداروں میں نقد لین دین کی نگرانی کرے گا۔ محکمہ انکم ٹیکس کے مطابق قرض یا جمع کے لیے 20,000 روپے یا اس سے زیادہ نقد قبول کرنا ممنوع ہے، اور اس طرح کے لین دین کو صرف بینکنگ چینلز کے ذریعے ہی کیا جانا چاہیے۔ مزید برآں کسی شخص کو کسی دوسرے شخص سے مجموعی طور پر 2 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ نقد وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ کسی رجسٹرڈ ٹرسٹ یا سیاسی جماعت کو نقد رقم میں دیے گئے عطیات بھی کٹوتی کے طور پر جمع نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یمن کے شمالی شہر حجہ و عمران میں حالیہ 14 گھنٹوں میں آسمانی بجلی گرنے کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہوئے ہیں۔ صحابہ کی خبر کے مطابق حجہ کے مختلف علاقوں میں آسمانی بجلی گرنے کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 8 زخمی ہوئے تھے۔ اب مجموعی طور پر 6 افراد کی ہلاکتیں جو کہ عمران شہر میں ہے، ایک جنازے کی تعزیتی تقریب کے دوران بجلی گری تھی اور اس موقع پر 13 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، شمالی شام میں چشمے امن کے علاقے میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK YPG کے ارکان 3 دہشت گردوں کو غیر فعال کر دیا ہے۔ وزارت قومی دفاع کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ترک مسلح افواج جیسے علاقے میں دہشت گردوں کا پتہ لگاتی ہے، وہاں پر ہی ان کو غیر فعال کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ادھر تائیوان کا کہنا ہے کہ چین کے 15 جنگی طیارے جزیرے کے اطراف میں دیکھے گئے ہیں۔ امور دفاع کے مطابق چین کے 15 جنگی طیارے 5 جنگی بحری جہازوں کو جزیرے کے اطراف دیکھا گیا ہے۔ طیاروں میں سے 11 ابنائے تائیوان کی مشرقی سمندری حدود اور جنوبی جانب دیکھے گئے ہیں۔ ناظرین، آذربائیجان نے ملک کے شمال میں جنگ کی آگ مکمل طور پر بجھا دینے سے آگاہ کیا ہے۔ ہنگامی حالات کی وزارت کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹیموں کے مربوط کام کی بدولت آگ کو بڑے علاقوں تک پھیلنے سے روک دیا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 15 اگست کو آگ بھڑک اٹھی تھی آذربائیجان کے شمالی علاقوں میں، اور جنگلات سمیت 5000 ایکڑ اراضی جل کر خاکستر ہو گئی تھی۔ ناظرین، جرمن چانسلر اولاف شولز، امریکی صدر جو بائیڈن، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ٹیلی فون پر عالمی مسائل کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ جرمن حکومت کے ترجمان اسٹیفن ہبشٹرائٹ نے اپنے تحریری بیان میں بتایا کہ اس بات چیت میں روسی حملوں کے خلاف یوکرین کی مدد پر اتفاق رائے کیا گیا ہے۔ ناظرین، سوڈان جہاں 69 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، میں سیلاب کی وجہ سے ہنگامی حالت OHL کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کابینہ نے ملک میں طوفانی بارشوں سے ہونے والی سیلاب کی تباہ کاریوں میں ریکارڈ جانی و مالی نقصان اور متاثرین کی ضروری امداد کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بورڈ نے دریائے نیل، جزیرہ وائٹ نیل، مغربی کردوفان، جنوبی دارفور اور کیسلی ریاستوں میں جہاں سیلاب کی تباہ کاریاں پیش آئیں، یہاں پہ خطرے کی گھنٹی اور ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے۔
ناظرین، روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو کا کہنا ہے کہ ہم نے یوکرین میں 3 دفعہ کنجال ہائپرسونک میزائل استعمال کیے ہیں۔ سرگئی شوئیگو نے رشیا 1 ٹیلی ویژن چینل کے لیے جاری کردہ بیان میں یوکرین جنگ کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی تھی، جس میں اس بات کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین، اسرائیل کے وزیر دفاع بینی نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتہ ایک برا سمجھوتہ ہے اور تل ابیب ایسے کسی سمجھوتے کے خلاف ہے۔ اسرائیل کے سرکاری نشریاتی ادارے KAN کے لیے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جولائی میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے دورے اسرائیل کے دوران ہم نے اس موضوع پر بات چیت کی تھی اور صدر بائیڈن نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایران جوہری اسلحہ حاصل نہیں کر سکے گا، لیکن سمجھوتے کی موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو ہمیں اس وعدے کے پورا ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں مقیم معصوم فلسطینیوں کو جنوب میں واقع تمنا ایئرپورٹ سے سفر کرنے کی اجازت دینے کے اپنے منصوبے میں تاخیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یدیعوت احرنوت اخبار میں شائع ہونے والی سول ایویشن اتھارٹی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تیمنا ایئرپورٹ سے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے لیے خصوصی پروازیں ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، عراق کے جنوب میں واقع شہر کربلا میں گزشتہ روز مٹی کے تودے گرنے سے منہدم ہونے والے مقبرے کے ملبے سے 7 افراد کی لاشیں مل گئی ہیں۔ ریڈ کراس نے اعلان کیا ہے کہ مزار کے ملبے سے 7 افراد کی لاشیں ملیں اور 4 افراد کو بچا لیا گیا۔ ملبے میں پھنسے افراد کی تلاش اور بچاؤ کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔